اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ ناظرین، آئیں ہم ان آیات کی اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کی تشریح دیکھتے ہیں اور ان کی معانی دیکھتے ہیں۔ باعد، باعد، با عین اور دال ہے، یہ فعل امر ہے، یعنی دور دور کر دے، فعل امر ہے دور دور کر دے۔ اسفارنا، اسفار جمع ہے سفر کی، اور نا مضاف الیہ ہے، ہمارے سفروں کو یعنی ہماری مسافتوں کو۔ ظلموا، ظا لام اور میم، ظلم ظلما ظلموا، جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ظلم کیا۔ انفسہم، انفس اور ہم مضاف الیہ ہے، اپنی جانوں پر۔ جعلنا، جیم عین لام، جعلا تو جعلنا ہم نے بنایا، ماضی وی میڈ، وی میڈ، جعلنا وی میڈ۔ احادیث، احادیث حدیث کی جمع ہے، گفتگو، کنورسیشن۔ مزقنا، میم زا اور قاف، تو مزقا کٹے ہوئے، ہم نے انہیں کاٹ دیا، ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل، کل کا ایک معنی پورا ہوتا ہے اور ایک اچھی طرح بھی ہوتا ہے، پوری طرح۔ ممزقن، ٹورن پھٹا ہوا، کٹا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے، پہلے میں فاعلی حالت، دوسرے میں مفعولی۔ صبارن، صبر کرنے والے، صاد با اور را ہے۔ شکور، شین کاف اور را ہے، شکریہ ادا کرنے والے۔ ان الفاظ سے ہم قرآن مجید کی وکیبلری مضبوط کر سکتے ہیں، ہم اپنی وکیبلری کو اچھا کر سکتے ہیں تاکہ آیات کے الفاظ ہمیں پورے طریقے سے پتہ ہوں، تو پھر ہم آیات کے جو جملے بنتے ہیں، جو سینٹینسز بنتے ہیں، ان پر ہم پورا عبور حاصل کر لیں گے، اور پھر اس طرح پوری آیت اور پوری صورت ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ آتے ہیں ہم آیت کے الفاظ اور ان کے ترجمے کی طرف اور تشریح کی طرف۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، باعد، دور کر دے، دراز کر دے، فاصلے پیدا کر دے، بین اسفارنا، ہماری مسافتوں کے درمیان، ہمارے سفر کے درمیان۔ وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے اوپر، اپنی جانوں پر۔ فجعلناہم، پس بنا دیا ہم نے انہیں، فجعلناہم، پس بنا دیا ہم نے انہیں، احادیث، کہانیاں، حدیث کی جمع ہے باتیں۔ ومزقناہم، اور
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو، یا تتر بتر کر دیا ہم نے ان کو، کل ممزق پورے طریقے سے ٹکڑے کرنا یا ریزہ ریزہ کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر گزار ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قوم سبا کی ایک حماقت کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم سبا کی حماقت اس آیت کا عنوان ہو سکتا ہے، اور وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جب انہیں تمدنی طور پر بہت مضبوط فرما دیا اور ترقی عطا فرما دی، ان کے شہر، ان کی بستیاں بڑے بہترین وقفوں پر اور بہترین جگہوں پر آباد ہو گئیں، تو انہوں نے شکر گزاری کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہماری بستی اور جس بستی تک ہم سفر کرتے ہیں ان کے درمیان، جتنی بھی بستیاں ہیں ان کے درمیان فاصلے پیدا فرما دے، دوری پیدا فرما دے۔ اور دوری کی وجہ یہ وہ سمجھتے تھے کہ جب دوری ہوگی تو کچھ مشقت ہوگی، یہ جو اتنی آسانی کی زندگی ہے اس میں مزہ نہیں ہے، بلکہ مشقت کی زندگی میں مزہ ہے۔ جیسے ہم بھی کبھی کبھی آسانی سے اکتا کر مشقت چاہتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے زمانے کو یاد کر کے بڑے حسرت بھرے انداز میں کہتے ہیں کہ جی کتنا اچھا وقت تھا جی، جب ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے تھے، ہل چلاتے تھے، بیل جوتتے تھے، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس مشقت کے دور کو، اس مشقت کے زمانے کو نظر انداز کرنے کے لیے، یا ان اللہ کی نعمتوں کو بے وقت سمجھتے ہوئے ہم اپنے آباء و اجداد کے وقت کو اور ان کی مشقتوں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ بھی آسانی کے وقت سے اکتا کر مشقت کا وقت مانگ رہے تھے اور مشقتیں مانگ رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جب مشقت ہوگی تو زیادہ مزہ آئے گا۔ اور مشقت سے کیا ہوگا کہ جب ہم یہ بستیاں دور ہوں گی تو ہمیں بستیوں کے درمیان سفر کرنے کے لیے بہت سارے وسائل درکار ہوں گے، گھوڑے درکار ہوں گے، نوکر ملازم، ساز و سامان کے لیے گاڑیاں، یہ بیل گاڑیاں، یہ اس طرح کی چیزیں درکار ہوں گی، یا دوسرے زیادہ جانور ضرورت ہوں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہر آدمی یوں سردار نہیں بنے گا، ہر آدمی یوں خوشحال نہیں ہوگا، بلکہ چند لوگ جو ہے وہ خوشحال ہوں گے، اور یہ آسانی چند لوگوں کو میسر ہوگی، تو یوں اس میں زیادہ مزہ آئے گا، ہم فخر کر سکیں گے، ہم جو ہے وہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کا اظہار کر سکیں گے، تو یوں کچھ لوگ بڑے ہوں گے اور وہ بہتر ہوں گے اور وہ نمایاں ہوں گے، ان کی زیادہ عزت کی جائے گی۔ اس طرح انہوں نے یہ بستیوں کے درمیان دوری اور فاصلہ، گویا کہ اپنے تمدن کو خود تباہ کرنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ شاید انہوں نے یہ اپنی زبان سے نہ دعا کی ہو، بلکہ اپنے عمل سے اس چیز کا اظہار کیا ہو کہ یا اللہ، یہ جو آسانیاں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان آسانیوں کے مستحق نہیں ہیں۔ یعنی آسانی ملنے کے بعد آدمی کو اللہ رب العزت کی طرف شکر گزاری کا جذبہ ہو جانا چاہیے، لیکن ان کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ کئی بار ہم زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ چیز یا اتنا پیسہ یا اتنی چیز میرے پاس آ جائے گی تو پھر میں صدقہ کروں گا، اور جب وہ آسانی آ بھی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم صدقات اور غرباء کی طرف توجہ دینے پر کمزوری ظاہر کرتے ہیں، گویا کہ ہم یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں۔ جتنی دولت ہمارے پاس ہے، اتنی دولت، اتنا ساز و سامان اور اتنی صلاحیتیں اگر کسی دوسرے کے پاس ہوں جو شکر گزار ہو،
تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت اور شکر گزاری کی طرف متوجہ ہو، لیکن ہمارا رویہ اس کے خلاف ہے، تو ہم اپنے رویے سے یہ بات ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم اس نعمت کے مستحق نہیں ہیں، صحیح حقدار نہیں ہیں، کیونکہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے نہیں کر رہے۔ تو جب نعمت کا تقاضا پورا نہ کیا جا رہا ہو، کہتے ہیں کہ جب آدمی بھینس لیتا ہے دودھ کے لیے، اگر وہ دودھ نہ دے رہی ہو تو وہ اس کے نخرے نہیں برداشت کرتا، بلکہ اس کو کسائی کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو ذبح کریں۔ جی جب ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہوتے تو گویا کہ ہم اپنے زبان حال سے، اپنے رویے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نعمت کے مستحق نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے اس مسافتوں کے درمیان دوری پیدا فرما دے۔ تو یہ انہوں نے شاید زبان حال سے کہا ہو، اپنے رویے اور روش سے کہا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلم اور زیادتی خود ہی کی، ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، سو بنا کر رکھ دیا ہم نے ان کو کہانیاں، احادیث حدیث کی جمع ہے باتیں۔ تو اب کئی افسانے، کئی فلمیں، کئی ڈاکومنٹریز جو ہے وہ بنائی گئی ہیں قوم سبا پر، تو اور وہ یہ بتاتے ہیں اپنی ڈاکومنٹریز میں، اپنی فلموں میں، اپنے افسانوں میں کہ اس قوم کو بہت عروج ملا، بہت عروج ملا، اپنے زمانے کی سب سے زیادہ متمدن، سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ آسودہ حال قوم تھی، اور بہت بڑا علاقہ اس کے پاس تھا جس میں باغات تھے، سبزیاں تھیں، غلے تھے، اناج تھے، 1000 سال تک اس کو عروج حاصل رہا۔ تو اس طرح لوگ ڈاکومنٹریز میں یہ بتاتے ہیں اور باتیں بتا کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ قوم جو زوال کا شکار ہوئی اس کو بہت عروج ملا تھا، اس کی عروج کی داستانیں لوگ سناتے ہیں اور پھر اس کی زوال کی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ تو یوں اس کا ذکر خیر نہیں رہا، اچھا ذکر نہیں رہا، بلکہ کہانی بن گئی، یہ بات بن گئی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عرب میں اگر کسی کو بکھرنے اور کسی کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے تو وہ صرف قوم سبا ہے۔ اگر کسی کو بددعا دی جائے یا کسی کو ڈرایا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس طرح بکھریں جس طرح قوم سبا بکھر گئی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو جو ہے وہ بنا دیا بات، افسانہ، کہانی۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، اچھے طریقے سے تتر بتر کرنا، یا ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اچھے طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ چنانچہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 6 بھائی تھے، یہ ایک ہی والد کی 6 بچے تھے، اور یہ اس قوم کے سردار تھے اور اس قوم کو عروج انہی کے نام سے حاصل تھا، لیکن اس میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ ہو گیا جب اس پر زوال آیا، کیونکہ اب اکٹھا رہنے کی شکلیں ختم ہو گئیں، وہ باغات، وہ کھیتیاں ختم ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، اور ان کے درمیان جو دوستی تھی وہ دشمنیوں میں بدل گئی، اور ان کے درمیان جو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی تھی وہ نفرتوں میں بدل گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ، مورخین لکھتے ہیں کہ اس میں ایک غسانی قوم تھی جو اردن اور شام کے مختلف علاقوں میں چلے گئے، اس میں ایک بنی انمار تھے۔ بنی انمار یہ جد اعلیٰ ہیں اوس اور خزرج کے، جو مدینہ طیبہ میں جنہیں ہم انصار کہتے ہیں، انصار۔ تو یہ بنی انمار جو ہے مدینہ طیبہ چلے گئے، اور ان کی آگے نسل ہے اوس اور خزرج، جو آگے چل کے ہم ان کو انصار کہتے ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں لائے۔ بنو خزاعہ یہ جدہ کے قریب تہامہ کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ اسی طریقے سے ازد جو ہے یہ عمان چلے گئے، اور لخم، جزام اور کندہ یہ بھی بکھر گئے اور علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا زوال آیا قوم سبا پر کہ سبا نام کی کوئی قوم اب عرب میں موجود نہیں ہے اور ختم ہو گئی، حالانکہ اس کو بہت عروج حاصل تھا، 1000 سال تک
اس کا تمدن رہا اور اس کی ترقی رہی اور اس کا ڈنکا بجتا رہا یمن کے علاقے میں اور اس کے دوسرے عرب کے علاقے میں، لیکن جب اللہ رب العزت کی ناشکری کی تو یوں ختم ہوئی ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب کوئی جو ہے وہ قوم سبا کے نام سے آباد نہیں ہے، یوں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، البتہ اس میں نشانیاں ہیں لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمت کو پا کر آپے سے باہر نہ ہوں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو حاصل کر کے نہ پھولیں اور نہ بھولیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر یہ سمجھیں کہ یہ نعمت اللہ کی ہے اور اللہ رب العزت کو نظر انداز نہ کریں، اللہ رب العزت کی جو نعمتوں کا شکر ہے اس شکر کو پورا کریں اور نعمتوں کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کریں۔ تو نعمت، عروج اور ترقی جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے اوپر من حیث القوم بھی اور انفرادی طور پر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر کے سارے طریقے اور شکر کی سارے درجات میں آپ کے سامنے شروع میں عرض کر چکا ہوں، تو یہ دیکھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو نعمتیں مجھے ملی ہیں ان نعمتوں کے بعد میں نے اللہ کی نافرمانی زیادہ کرنا شروع کر دی ہے یا فرما برداری کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نشانی رکھی ہے ہمارے سامنے کہ یہ نشانی ہے آپ کے سامنے، یہ تو دنیا میں ان کو تباہ کر دیا، ہمارے لیے یہ آخرت میں ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت کا قانون یوں تبدیل ہو گیا کہ پہلی قومیں جب حد سے گزرتی تھیں تو انہیں دنیا میں ہی پکڑ لیا جاتا تھا، آخرت کا عذاب تو علیحدہ تھا۔ ہمارے لیے دنیا کا عذاب نہیں ہے بلکہ آخرت کی پکڑ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور نمونہ کے قیامت صغریٰ پہلے قائم کر کے اور اس کو قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا کہ اگر ناشکرے بنو گے اور جو ہے وہ بے صبرے بنو گے تو پھر یہ انجام ہوگا جو قوم سبا کا ہوا ہے، اور اگر شکر گزاری کرو گے اور صبر کرو گے تو اللہ رب العزت اسی طرح کا عروج اور اسی طرح کی ترقی آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔